بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت، دولت اور شہزادی کو ٹھکرا دینے والے صحابی کی داستان۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا اگر تم اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے تو یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب جواب دیا، ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ فرماتے جاتے یہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اسی مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چمڑ ہو کر رہ گیا، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جو سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کی خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اسی وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے، اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روئیں میں ایک ایک جان ہوتی، آج میں سب جانے اللہ کی راہ میں ایک ایک کر فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا، کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اسی بھوک پر بھی اسی کی طرف توجہ تک نہ کی فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلایا، اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی چومے
اور میں ابتدا کرتا ہوں، یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمع مسلمانوں نے اللہ اکبر دیکھا۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا قصہ دیکھا، کتنے صبر و جمیل کے ساتھ انہوں نے تکلیفیں اور مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اللہ کے دین کو نہ چھوڑا۔